الله أكبر الله أكبر. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی شان اور اس امت کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو. اخرجت للناس جسے لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا مقام اور شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بھی باقی تمام نبیوں کی امتوں پر فوقیت، درجہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور ان کی یہ فضیلت، یہ اعزاز بیان کرتے ہوئے
اس فضیلت کے ملنے کی جو وجوہات تھیں وہ بھی ذکر فرمائی کہ یہ فضیلت کیوں ملی ہے اور یہ خطاب، یہ اعزاز اس امت کو آخر کیوں کر حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس فضیلت اور اعزاز کے ملنے کی۔ آج ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی امت سب سے افضل اور بہتر امت ہے، لیکن افضل اور بہتر امت ہونے کے جو تقاضے تھے اور جو افضل اور امت، خیر امت، بہتر امت ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی تھی، ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر لگتی تھیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کا نہ ہمیں احساس ہے، اور جس وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا تھا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور اعزاز عطا فرمایا تھا، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی آج ہم مسلمان ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز ملا تھا، یہ خطاب ملا تھا، یہ فضیلت حاصل ہوئی تھی کہ تم سب سے بہتر امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اور آج ہمیں فخر تو بڑا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی تھیں، اور اسی طرح سے خیر امت، سب سے افضل امت ہونے کے اور اس افضل امت کا فرد ہونے کے جو تقاضے بنتے تھے، ہم ان پر پورا نہیں اتر رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر دعوت دین کا کام انتہائی کمزور پڑ چکا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک لے، آخر ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ وہ نیکی کا حکم کتنا دیتا ہے اور برائی سے کتنے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ تو ہم اتنے عظیم فریضے اور اتنی بڑی اور اہم ذمہ داری کو آج بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس امت کو سب سے بہتر اور افضل امت قرار دیا ہے۔ تو یہ امت افضل اور بہتر امت ایسے نہیں بن گئی ہے، کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب کی بنا پر اس امت کو افضل اور بہتر امت کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اے مسلمانوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو کیا کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جس کا کام ہی دعوت دین کا کام ہو، جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور لوگوں کو برائی اور گناہ سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اوپر کامیابی کی بنیاد رکھ دی، فلاح کی بنیاد رکھ دی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اہل ایمان، مسلمان، مومن، ان کے اوصاف بیان کیے، صفتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں،
اہل ایمان کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک سیرحمہم اللہ، کہ مومن نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ صفت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مومنوں کے نبی کی صفت یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی یہ صفتیں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی، ایک خوبی اور وصف یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے کہ برائی سے منع کرے گا۔ تو جب اس امت کے نبی کی صفت یہ تھی، اس امت کے پیغمبر اور رسول کی صفت یہ تھی کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، تو جو اس نبی کے ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت یقینی طور پر ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے، خوبی یہ ہے یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا، بھلائی کا، عمل صالح کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اس قسم کے لوگوں کے اوپر عنقریب اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، خود بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی گناہ، نافرمانی اور برائی کے کاموں سے روکے اور اسی طرح سے ان کو منع کرے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس ذمہ داری کو، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی اہمیت اس قدر بیان کی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ اسلام کا چھٹا رکن ہے۔ اسلام کے ویسے کتنے رکن ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے تو کلمہ ہے، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو بعض علماء کے نزدیک امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کا مقام، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا چھٹا رکن ہے۔ تو یہ اس قدر بڑی ذمہ داری ہے جس کو آج ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں، آج ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اسی طرح سے اس سے ہم غافل ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ شاید کسی مولوی صاحب کا کام ہوگا، جو مسجد کا خطیب ہے، جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، جو داعی، واعظ اور مبلغ ہے، یہ اس کا کام ہے۔ عام طور پر عوام الناس یہی سمجھتے ہیں، یا جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، جو مدرسے کا فارغ ہے، جو حافظ صاحب ہے، جو قاری صاحب ہے، جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے، تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور پھر اس کے بہت سارے فائدے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صرف ایک فائدہ سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ۔ فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو نیک کام کا، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، اچھے کام سے آپ نے ایک بندے کو سست پایا، پیچھے پایا، آپ نے اس کو حکم دیا، ترغیب دلائی کہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، عمل صالح ہے، یہ کام کرو، اس کی فضیلت ہے، اور اس طرح سے اس کو حکم دیا، ترغیب دلائی، اور پھر آپ نے جب نیکی کا اس کو حکم دیا، اللہ کے ہاں اس کا ایسے ثواب ہے جیسے مال خرچ کر کے صدقہ کرنے کا ثواب۔
یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آپ نے کسی کو دیکھا گناہ کا کام کرتے ہوئے، برائی کا کام کرتے ہوئے، یا آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں میرے فلاں ساتھی میں، میرے فلاں دوست کے اندر، میرے ساتھ جو فلاں کام کرنے والا ہے اس کے اندر فلاں برائی موجود ہے، میرے فلاں رشتہ دار کے اندر، میرے گھر کے فلاں فرد کے اندر فلاں گناہ نافرمانی کا کام موجود ہے، آپ کے علم میں ہے، اور آپ نے اس کو برائی سے روکا، اس غلط کام کے اوپر اس کو ٹوکا، منع کیا، تو برائی سے روکنا بھی فرمایا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں روز مرہ کی زندگی میں یہ دو طرح کا صدقہ کرنے کا کتنی بار موقع ملتا ہے؟ بہت مرتبہ موقع ملتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے ہوئے پھر بھی، تو آپ اگر جاتے ہوئے نماز کے لیے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، نیکی کا حکم دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب دے۔ برائی کرتے ہوئے دیکھا، اور آج کتنی ایسی برائیاں جو ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ کرتے ہیں، بہت مرتبہ موقع ملتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے غلط کام ہوتا ہے، لوگ برا کام کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اس بندے کو روکا وہ برائی کرنے سے، گناہ کا کام کرنے سے اس کو روکا، تو یہ برائی سے روکنا بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور دیکھتے جائیں اس کے کتنے اس کی فضیلت ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کہنے پر کسی نے اس نیک عمل پر پابندی کر لی، اور آپ کے نیکی کے حکم پر، آپ کی نیکی کی دعوت پر اس نے وہ نیکی کر لی، جیسے نیکی کرنے والے کو ثواب، ویسے نیکی کا حکم دینے والے کو ثواب۔ تو یہ اس عظیم ذمہ داری کے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے کہنے پر کوئی بندہ برا کام کرنے سے رک گیا، غلط کام اس نے چھوڑ دیا، آپ نے بتایا اس کو اور اس نے احساس کر لیا، اقرار کر لیا، اور اپنے اس گناہ سے توبہ تائب ہو گیا، تو جب تک اپنی توبہ کے اوپر قائم رہے گا، اس گناہ سے بچتا رہے گا اللہ کے ڈر سے، جیسے اس کو گناہ سے بچنے کا ثواب ملے گا، ویسے روکنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اس کے فوائد ہیں، اور اس کی فضیلت وہ اگر بیان کریں تو اس کے لیے الگ سے ایک مجلس چاہیے۔ اصل بات کی طرف میں آنا چاہوں گا، وہ یہ کہ فائدہ تو ہم نے سن لیا کہ نیکی کا حکم دینے کا فائدہ کیا ہے، برائی سے روکنے کا فائدہ کیا ہے، صرف ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اشارہ تھا۔ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، جو اصل بات ہے، جو بات کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ کہ برائی سے نہ روکنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ روز مرہ کی زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے کئی مرتبہ گناہ کا کام ہوتا ہے، برائی کا کام ہوتا ہے، ہم نہیں روکتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جو کر رہا ہے اپنا سر کھائے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو کر رہا ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، کر رہا ہے تو بھگتے گا۔ یہ آگے سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ایک مومن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، جس کی ذمہ داری ہی اللہ نے یہ لگائی تھی، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، کیا یہ باتیں اس کی زبان پر ہو سکتی؟ کیا وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اور وہ جناب روکتا بھی نہیں ہے، اور آگے سے اس کے اوپر ہیلے اور عذر پیش کر رہا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بہت سارے خدشات آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا،
خاص طور پر اگر وہ برا کام کرنے والا جو ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہے، ہمارا کوئی قریبی ہے، کوئی تعلق دار ہے اور اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا ملنا جلنا ہے، اچھا جو ہے نا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں پتہ ہے غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ اگر اس کو روک دیا یہ تو ناراض ہو جائے گا، یہ تو تعلق ختم کر لے گا، دوستی ختم ہو جائے گی، دوستی اور تعلق کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. یہ خدشات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے خدشات ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے کوئی بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھ لو لوگوں میں سے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے، تو لوگوں کی ہیبت، لوگوں کا دبدبہ، ڈر تمہیں ان کو برائی سے منع کرنے سے نہ روکے. جب انسان کو پتہ چل گیا، بندے نے دیکھ لیا، بندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام غلط کام کر رہا ہے، فرمایا لوگوں کا ڈر، لوگوں کی ہیبت، لوگوں کا خوف اسے برائی سے منع کرنے سے ہرگز نہ روکے. اور پھر آج ہم تو نظر انداز کر جاتے ہیں نا، ہماری آنکھوں کے سامنے برا کام ہوا اور ہم جناب خاموش تماشا ہے، ہماری زبان گونگی ہو جاتی ہے، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں، برائی کرنے والے کو ٹوکنے اور روکنے پر تیار نہیں. یاد رکھیے قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے جو اللہ نے جو سوال کرنے ہیں نا، ان میں سے ایک سوال اللہ قیامت کے دن یہ بھی پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا، دنیا میں تیرے سامنے ایک برا کام ہوا تھا، گناہ کا کام ہوا تھا، تو نے اس گناہ کے کام سے روکا کیوں نہیں تھا؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ پوچھے گا آدم کے بیٹوں سے، اور جو سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، گناہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور تو نے اس گناہ سے روکا کیوں نہیں تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس سوال کے جواب کے طور پر اپنے بندے کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ حجت اور دلیل ڈال دے گا تو وہ بندہ جواب دے پائے گا، ورنہ جواب نہیں دے پائے گا. وہ حجت اور دلیل کیا ہوگی؟ وہ حجت اور دلیل یہ ہوگی، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری رحمت پر امید تھی اور لوگوں کے ڈر سے میں منع نہ کر سکا تھا. اگر کسی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تو وہ جواب دے سکے گا، ورنہ کیا جواب دے گا؟ ہم ذرا سوچیں ہم کیا جواب دیں؟ اللہ جب پوچھے گا اپنے سامنے کھڑا کر کے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہے، مترجم ٹرانسلیٹر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے. اللہ جب پوچھے گا کہ اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے محمد، اے احمد، اے فلاں، اے فلاں، تمہارے سامنے گناہ کا کام ہوا تھا، میری نافرمانی کی جاتی رہی تھی، تم نے کیوں نہیں روکا تھا؟ ہم کیا جواب دیں؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جناب نظر انداز کر جائیں اور اسی طرح سے خاموش ہو جائیں. جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، اس کی جزا بھی وہ خود، اس کی سزا بھی وہ خود بھگتے گا. اتنا کہنے سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے. اور آج خاص طور پر فتنوں کا زمانہ ہے اور اسی طرح سے گناہ، برائی، نافرمانی، حرام کام ان کی کثرت ہے. تو عام طور پر ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ہمارے سامنے گناہ کا کام کرتے ہیں. اس گناہ کا کام کرنے والے کو روکیں، احسن انداز سے، بہتر طریقے سے، اچھے اخلاق سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس نافرمانی کا کام کرنے والے کو منع کرے اور اس کو احساس دلائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، زبانوں کو خاموش رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. برائی سے اگر ہم نہیں روکیں گے کیا نقصان ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا نقصان، اگر برائی سے نہیں روکیں گے، گناہ کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، نافرمانی کرنے والے کو ہم نے نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں، روکا نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا برائی اور شر کے اندر اضافہ ہوگا.
آج ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں جی برائی بہت زیادہ ہے، برائی کرنے والے بہت زیادہ ہے۔ بھائی برائی کرنے والے کیا آسمان سے گرے؟ وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور ہمارے ہی معاشرے کے وہ افراد ہیں، ہماری گلی میں ہمارے محلے میں رہنے والے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پر وہ رہتے ہیں۔ تو نافرمانی کرنے والوں کے اندر اضافہ کیوں ہوا؟ برائی کا غلبہ کیوں ہے؟ شر غالب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر منع نہیں کرتے۔ تو جب ہم روکیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے شر غالب آئے گا، برائی کا بدی کا غلبہ ہوگا، اور اسی طرح سے گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جو نیک عمل کرنے والے ان کی تعداد کم ہوگی۔ یہ کوئی تھوڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ دوسرا نقصان، اگر ہم برائی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہیں، روکا نہیں ہم نے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کی نفرت ہمارے دل میں کم ہو جائے گی۔ ہمارے دل میں اس گناہ کے خلاف جو نفرت تھی، اس برائی کے کام کے بارے میں ہمارے دل میں جو نفرت کے جذبات تھے، آہستہ آہستہ وہ جذبات کمزور ہو جائیں گے، نفرت وہ کم ہوتی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس برائی کو دیکھ کر انسان خاموش تھا، ایک دن ایسا آئے گا اسی گناہ کے اندر وہ بندہ ملوث ہوگا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں جو کر رہا ہے اپنا سر کھا رہا ہے، اپنی قبر میں جائے گا۔ تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا، اگر ہم اسی طرح سے خاموش رہے، ہم نے اس بدی اور برائی کے خلاف آواز کو بلند نہ کیا، اور وہ بندہ جو ہمارے سامنے گناہ کا کام کر رہا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ کو نہ پکڑا، اور اسی طرح سے اس کی راستے کے اندر رکاوٹ نہ ڈالی، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جو کام وہ کر رہا تھا گناہ کا، نافرمانی کا، وہ کام شاید ہم بھی کرتے ہوئے پائے جائیں۔ یہ برائی سے نہ روکنے کا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان ذرا غور کیجئے، جب ہم گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں گے، روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی ایک علماء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایمان میں شامل کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کی شرح ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم ہے، اس کی شرح انہوں نے کی۔ تو آگے جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے اوپر انہوں نے عنوان کیا باندھا ہے، باب کون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الایمان۔ کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، آپ نے سن رکھی ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ جو ایمان کے 70 درجے ہیں نا، باقی جو 70 درجے ہیں، یہ 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں ایک درجہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر ہم برائی سے منع نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ بھی، آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو بندہ بھی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے کسی خاص بندے کی خاص فرد کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اپنے تمام امتیوں کو کہا تم میں سے جو بھی رعا منکم منکرن، کوئی بھی برائی کا کام دیکھ لے، اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹائے، اور بیدی کا دوسرا معنی اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ مٹائے، ہاتھ کے ساتھ اس سے روکے، طاقت اور قوت کے ساتھ اس برائی سے منع کرے، اور جو برائی کا کام کر رہا ہے اس کو
بزور طاقت قوت کی بنا پر ہاتھ کے ساتھ اس کو روک دے، منع کر دے. یہ پہلی ذمہ داری. اور دوسری ذمہ داری فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، بندہ قوت استعمال نہیں کر سکتا، ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ سامنے والا برائی کرنے والا گناہ کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا زبان کے ساتھ اس برائی کو بدلنا ہے، اس برائی کو مٹانا ہے اور اس گناہ کے کام سے روکنا ہے زبان کے ساتھ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا ضرور سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، برائی اس کے سامنے ہوئی، ہاتھ سے نہیں روکا، طاقت سے نہیں روکا. برائی اس کے سامنے ہوئی، زبان سے نہیں روکا. برائی اس کے سامنے ہوئی، صرف اپنے دل کے اندر بندہ اس کو برا جان رہا ہے، برا اور غلط سمجھ رہا ہے. فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ. تو ایمان اس سے کمزور ہوتا ہے. برائی سے منع نہیں کریں گے، برائی پر خاموش رہیں گے، ایمان ہمارا کمزور ہوتا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بتا رہی ہے. اور اگر بندہ برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہ جانے، دل میں بھی اس کو یعنی کوئی محسوس نہیں ہوا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو ایک اور حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر برائی کو دیکھ کر بندہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، دل سے بھی اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، فرمایا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچتا، یعنی پورا ایمان رخصت ہو چکا ہے. اگر وہ برائی کو دیکھ کر دل میں برائی کو برا نہیں سمجھتا ہے، نافرمانی گناہ کے کام کو غلط نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اور پھر جو برائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کے اوپر، آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ خود غلط کام نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سے بھی نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، اور دل میں بھی اس کو برا نہیں جانا، اور پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پھر معاملہ یہ ہے کہ جو برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک قدم آگے چلا جاتا ہے، ایک ہاتھ آگے نکل جاتا ہے، برائی کوئی اور کر رہا ہے، گناہ کا کام کوئی اور کر رہا ہے، نافرمانی کوئی اور کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ بیٹھا ہوا دیکھ کر صرف دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے، تو جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا دل دل میں برائی کو دیکھ کر خوش ہونے والے کو بھی ہوگا. اب وہ کہے کہ میں کچھ شامل تو نہیں تھا اس کے اندر، تو شامل نہیں تھا تو نے دل کے اندر بھی برا نہیں جانا. ایمان کا آخری درجہ، کمزور درجہ بھی تیرے دل کے اندر باقی نہیں. تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح نا، غور کریں اپنی حالت کے اوپر. ہم نے تو جناب عذر تراش لیے، ہم نے تو باتیں بنا رکھی ہیں، ایمان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے، برائی کے اوپر خاموش نہ رہے، برائی کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑے، روکے اس کو. چوتھا نقصان برائی سے نہ روکنے کا، جو بندہ گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتا ہے، نافرمانی کا کام اس کی نظروں کے سامنے کوئی کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے، نہیں روکتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرمایا بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی حضرت داؤد کی زبانیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی بزبانی ان کے اوپر لعنت بھیجی، پھٹکار ان کے اوپر بھیجی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ایسا اس لیے ہوا
کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ فرمایا ان کا ایک جرم یہ بھی تھا جس کی وجہ سے حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ بن مریم کے ذریعے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اللہ کی لعنت ہوئی۔ ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو برائی کا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیجیں، حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیجیں۔ اور پھر فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کام کرتے تھے، ان کی نظروں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا منع نہیں کرتے تھے، انتہائی گھٹیا کام کرتے تھے، برا کام کرتے تھے۔ پانچواں نقصان، جب انسان برائی کو دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا لیکن پھر بھی منع نہ کرے، تو اس کا ایک نقصان اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، بڑی دعائیں کی ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم ذرا اسباب پر بھی غور کیا کریں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے میرے اندر، میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا۔ اور آج ہم مسلمان کہتے ہیں جی امت محمد بڑی کمزور ہے، امت کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مدد نازل نہیں ہو رہی، تو ذرا ان اسباب پر وجوہات کے اوپر بھی غور کرے جن اسباب اور وجوہات کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی اور کوتاہی غلطی موجود ہوگی۔ مسند احمد کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، وہ وقت آنے سے پہلے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ تو حدیث کے ایک مفہوم کے مطابق اگر لوگوں نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو پھر دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، اللہ سے مدد مانگیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد پھر نہ کرے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ایک اور حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑا، اس کو ظلم کرنے سے نہ روکا، حالانکہ وہ قادر تھے، طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑے اور اس کو ظلم کرنے سے منع کرے، روکے، اس کو ٹوکے، لیکن پھر بھی لوگوں نے نہ روکا، تو فرمایا قریب ہے اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر عذاب نازل کرے، اور پھر اس عذاب کے آنے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں کرے یا اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر اور اللہ کی مدد نازل ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے چھٹا نقصان برائی سے نہ روکنے کا، وہ یہ ہم تو یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کا نتیجہ خود بھگتے ہیں، اس کی سزا خود اس کو ملے گی، ہم تو یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ مخصوص لوگوں کے عمل گناہ کی وجہ سے تمام لوگوں کو سزا نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کا کام کچھ بندے کریں اور سزا سب کو ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا جب ایک برائی لوگوں کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور وہ یہ کہ گناہ ان کے سامنے کیا جائے گا
نافرمانی ان کے درمیان رہ کر کوئی کرے گا اور وہ اس کے اوپر خاموش رہیں گے، منع نہیں کریں گے، اس وقت فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نافرمانی کرنے والوں پر، گناہ کرنے والوں پر تو عذاب نازل کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو دیکھ کر خاموش ہے عذاب ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سب پر عذاب ہے۔ جو برائی کر رہا ہے اور جو برائی دیکھ کر منع نہیں کر رہا ہے، خاموش ہے، سب کے اوپر فرمایا عذاب ہے۔ اور اصحاب السبت کا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، سمندر کے کنارے وہ آباد تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، کھاتے پیتے اسی سے گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام قرار دے دیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی ہیں، یعنی اللہ نے روک دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ مچھلیاں بھی زیادہ ہفتے والے دن آتی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ باقی دنوں میں کوئی اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں، مچھلی کا وہ خاص شکار نہیں ہوتا ہے، مچھلیاں بھی ہفتے والے دن زیادہ آتی ہیں اور عبادت کا حکم بھی ہفتے والے دن۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بعض لوگ جو دکاندار ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی این جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے گاہک بھی اسی وقت زیادہ آتے ہیں، ادھر جمعے کی جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اب کیا کریں؟ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مچھلیاں بھی ہفتے والے دن زیادہ پانی کے اوپر اوپر نکل کر دکھائی دے رہی، اتنی تعداد، کثیر تعداد کے اندر، اور اللہ نے بھی اسی دن منع کر دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا کیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے، نالیاں کھودی، نالیاں نکالی، اور پھر کیا کرتے، ہفتے سے ایک دن پہلے وہ نالیوں میں پانی جا کر چھوڑ دیتے تاکہ ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو آ کر ان گڑھوں کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ ہفتے کا دن پورا عبادت کر رہے تھے، اپنی عبادت گاہ کے اندر موجود ہے، سمندر کی طرف نہیں گئے اور گڑھوں کی طرف نہیں گئے۔ اور پھر ہفتے کے بعد جو اگلا دن ہوتا تھا، اس دن جا کر وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے جو بنائے ہوتے تھے ان میں جو مچھلیاں ہوتی وہ پکڑتے، کھاتے، بیچتے، اپنا گزارا کرتے۔ تو اب 3 جماعتیں ہوں گی، مفسرین کے قول کے مطابق 3 جماعتیں ہوں گی، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے ان کو اس غلط کام سے روکنے والے، اور تیسری جماعت تھی جنہوں نے مچھلیاں بھی نہیں پکڑی اور روکا بھی نہیں، مچھلیاں بھی نہیں پکڑی اور منع بھی نہیں کی، ان کو اس غلط حرکت سے روکا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے ان کو پکڑا، عذاب ان کے اوپر بھیجا، تو ہمارے اس عذاب سے صرف وہی محفوظ رہے جو اس برائی سے منع کرتے تھے، باقی جو ظالم تھے ہم نے ان کو انتہائی سخت عذاب کے ساتھ ان کو پکڑ لیا۔ تو ایک تفسیر کے مطابق، مفسرین کے ایک قول کے مطابق، مچھلیاں پکڑنے والوں پر بھی عذاب آیا، اور مچھلیاں پکڑنے والوں کو یہ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر جو خاموش رہے، روکا نہیں، ان پر بھی یہ عذاب آیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے انسانی چہروں کو بندروں کے اندر تبدیل کر دیا، بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو آج ہمارے ہاں جو ایک یہ رواج چل پڑا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں جناب، اس کے اندر گانا باجا اور اسی طرح سے جناب موسیقی، ناچنے والی عورتیں اور اسی طرح سے ڈانس کرنے والی عورتیں منگوائی جاتی ہیں۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں اس مجلس کا حصہ ہوتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، کیا کریں، نہیں اگر آئیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، روکنے کے لیے آئے ہو تم، منع کیا ہے تم نے، نہیں جی روکیں گے تو وہ کہیں گے جی ہماری خواہ شادی خراب کرنے کے لیے آئے۔ اب اس صورت میں اللہ نہ کرے اگر عذاب آ جائے تو جو کر رہا ہے وہ تو سو کر ہی رہا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے چپ گونگا بن کر، خاموش ہو کر، منع بھی اس نے نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عذاب اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور اسی طرح سے آج جناب ویڈیو کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، تو کئی ایک ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ شادی ہے جناب، عورتیں ناچ رہی ہیں، جس چھت کے نیچے ناچ رہی تھی پوری چھت گری ان عورتوں کے اوپر بھی، اور ان کے ساتھ جو ناچنے گانے والے تھے سب کے اوپر چھت گری جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا تو صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں پکڑے گا، جو دیکھ کر خاموش ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ جو لوگ
گناہ کے اوپر خاموش رہتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے پھر بھی خاموش ہے، بڑی بہترین اور واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی حدود کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی حدود پر قائم ہے، دین پر قائم ہے، نیکی عبادت کے اوپر قائم ہے، ان کی مثال، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، برائی کر کے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے سمندری سفر کرنے کے لیے کشتی پر سواری کی۔ اب وہ کشتی 2 منزلہ تھی، کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے پر سوار ہو گئے، کچھ لوگ نیچے والے حصے پر سوار ہو گئے، سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ جو نیچے والے تھے یہ جاتے تھے اوپر والے حصے پر، اوپر والی منزل پر پانی لینے کے لیے۔ جب اوپر جاتے اور آتے تو پھر ظاہر بات ہے جو اوپر لوگ تھے ان کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے شکایت کی کہ تم یہ کیا ہر وقت آ جاتے ہو، کبھی آ رہے ہو کبھی جا رہے ہو، جیسے ہوتا ہے اپنے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کبھی کوئی جو ہے نا برتن اٹھا کر بھاگا رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو اب نیچے والوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا کریں، نیچے سے ہی کشتی کا ایک تختہ نکال لیتے، کشتی کا ایک تختہ نکال لیتے، یہیں سے پانی لینے کے، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف بھی ان کو نہیں ہوگی اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اوپر کی منزل والے نیچے کی منزل والوں کو یہ کام کرنے سے روک لے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لے کہ کشتی کا تختہ پھٹا نہ نکالو، تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر وہ کہیں جیسے ہم کہتے ہیں اپنا سر کھائیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والے بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم برائی کے اوپر خاموش رہیں گے، اگر ان گناہ کرنے والوں پر عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، تو جو خاموش ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے خود نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی، گناہ سے نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم خود گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی برائی سے روکیں، گناہ سے منع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔